اسی طرح قرآن مجید نے صرف اس امت کے اچوں کا ذکر یا حضور کی مخالفت کرنے والوں کا ذکر نہیں بلکہ پہلی امتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے، قوم سمود کا ذکر کیا ہے، قوم نوح کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید نے بڑی بڑی قومیں، ان کی طاقتوں کا ذکر کیا ہے، ان کی راج کا ذکر کیا ہے جو اس زمین پر تھا، ان کی حکومتوں کا ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید نے ان کی نافرمانیوں کا ذکر کر کے پھر ان کے انجام کو بھی ذکر کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے ان کے قصوں میں عبرت ہے، ان کے قصوں میں نشانیاں ہے، ان کے قصوں میں رہنمائی ہے کہ کس راستے کو اختیار کر کے وہ بھٹک گئے تھے اور کہاں سے انہیں پکڑا گیا تھا، اسی راستے سے تم نے بچنا ہے، عقل والوں نے بچنا ہے۔ عقل والے اس راستے پہ نہیں جائیں گے جن راستے کو وہ اختیار کر کے نامراد ہوئے تھے، اور ہمیشہ کے لیے ان کی نامرادی کا ذکر ہے۔ اللہ نے مہربانی کی، صحیح راستہ بھی بتایا، غلط راستہ بھی بتایا، صحیح راستے پہ چلنے والوں کی کامیابی بھی بتائی، غلط راستے پہ چلنے والوں کی ناکامی بھی بتائی، اور انسان کو اختیار دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اے انسان، میں نے تجھے راستے پہ کھڑا کیا ہے، یہ بھلائی کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کرو گے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا ان الابرار لفی نعیم۔ نیکوکار لوگ جنت کے بالا خانوں میں رہیں گے، جنتوں میں سے کھائیں گے پئیں گے، اور دوسرا راستہ غلط راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کرو گے بھٹک جاؤ گے، انجام کیا ہوگا؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین سعیرا۔ نافرمانوں کے لیے جہنم کی آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ حکمرانوں کے خلاف احتجاج نہ کرو، احتجاج اپنے نفس کے خلاف کرو، اپنے نفس کے خلاف احتجاج کرو۔ کس کس کو ہم ٹھیک کریں گے؟ اور روڈوں پہ نکلتے ہیں، غریبوں کو تکلیف دیتے، لاچاروں کو تکلیف دیتے، مریضوں کو تکلیف دیتے، اور اپنے نفس کے خلاف کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ یہ مصیبت اس لیے آئی، وہ برے تھے، یہ طوفان اس لیے آیا، یہ سیلاب اس لیے آیا، وہ برے تھے، نہیں، میں کتنا اچھا ہوں یہ بھی ہم محاسبہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان پر آیا، ہم پر تو نہیں آیا، تو میں اپنا محاسبہ کروں، جو اللہ کا حکم ہے، جو پیغمبر کا طریقہ ہے، میری زندگی میں ہے، میرے گھر والوں کی زندگی میں ہے، میرے بچوں کی زندگی میں ہے، پھر اللہ نے بچا کے رکھا ہے، عافیت کے ساتھ رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ نہیں ہے اور اللہ نے ڈیل دی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ بچے ہوئے، آپ اچھے ہیں۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ خشکی اور تری میں جو فساد آتا ہے، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، جو لوگ کرتے ہیں بداعمالیاں، جو لوگ کرتے ہیں نافرمانیاں، جو لوگ کرتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بغاوت، اس بغاوت، نافرمانی اور سرکشی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں بعض کو کچھ سزا چکا دیتا ہوں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ سارے لوٹ آئے، میری طرف آئے، جس راستے سے یہ بھٹکے ہوئے ہیں اس راستے سے باز آئے۔ کتنی بڑی خیرخواہی اللہ کی طرف سے، ایک آدمی غلط راستے پہ جائے اور اس راستے پہ وہ بھٹک جائے، اور چلتے چلتے اس کو اچانک تنبیہ ہوئی، اوہ میں تو غلط راستے سے گیا، فوراً واپس آتا ہے اور پھر سب کو کہتا ہے بھائی یہ راستہ جس سے آپ اختیار کر رہے ہو یہ غلط ہے، آپ اس راستے سے جاؤ تو آپ سیدھا پہنچ جاؤ گے، یہ غلط راستے، میں بھی گیا تھا، غلط ہو گیا تھا۔ خود بھی پھر اس راستے سے نہیں جاتا اور دوسروں کو بھی اس راستے سے جانے نہیں دیتا۔ اسی طرح ہم دین کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، دنیا کے اسباب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، غلط راستے کو، کافروں کا جو راستہ ہے، کافروں کا جو راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کر کے ہم اپنے آپ کو گمراہ کر چکے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، جن کو تنبیہ ہو جاتی ہو یہ غلط راستہ ہے، گناہ کرنا غلط راستہ ہے، نافرمانی کرنا غلط راستہ ہے، تنبیہ ہو جاتی ہے۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، جنہیں تنبیہ ہو جاتی ہے فوراً واپس آتے ہیں اور پھر کبھی اس راستے کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے، اور جو جاتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں اس راستے سے نہ جانا، یہ نافرمانی کا راستہ ہے، یہ گناہ کا راستہ ہے، خود بھی توبہ تائب ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی منع کرتا ہے۔ فرما برداروں پہ آزمائشیں آتی ہے دنیا میں، یہ تنبیہ کے لیے، لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوٹ آؤ۔
تاکہ تم واپس آؤ۔ ہمیں پتہ چلا غلط راستے پہ جا رہے تھے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ڈسے گئے اس راستے سے، پکڑے گئے اس راستے سے۔ اب ہمیں ان حالات میں توبہ کی ضرورت ہے، اب ہمیں ان حالات میں اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اب ہمیں ان حالات میں رجوع کی ضرورت ہے، اور دوسروں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے یہ غلط راستہ ہے، کیسے ہم پکڑے گئے، دوبارہ اس راستے سے نہ جاؤ، دوبارہ ہم اس راستے سے نہ جائیں۔ استغفار کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے نافرمانی کرو گے غم مسلط کروں گا۔ ہمارے مسلمان بھائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں مصیبت کا شکار کیا، صرف یہ نہیں کہ وہ برے تھے، ان سے زیادہ ہم برے ہیں، سب سے زیادہ میں برا ہوں۔ اللہ نے مجھے موقع دیا، انہیں اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی شہادتیں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے تنبیہ ہے لعلہم یرجعون۔ لوگوں تم واپس آ جاؤ، تم نے اللہ کو چھوڑا ہے، تم واپس آ جاؤ، نمازی بن جاؤ، دیندار بن جاؤ۔ جب عورت اپنی زینت ظاہر کرے گی، جب عورت فاحشہ ہوگی، جب عورت کھلم کھلا ناچے گی، گائے گی، تو پھر انتظار کرو زلزلوں کا، زمین میں دھنس جانے کا، چہرہ کے مسخ ہو جانے کا، اور ایسی نشانیاں تمہارے اوپر ظاہر ہوگی، ایسے عذابات تمہارے اوپر ظاہر ہوں گے، اجتماعی نہ ہو انفرادی۔ کوئی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتا ہے، کوئی کینسر کا شکار ہوتا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں کا ہر ایک شکار ہوتا ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے ایسی نشانیاں تم پر ظاہر ہوگی، جس طرح پے در پہ عذابات آئیں گے، جس طرح کوئی ہار پہنا ہوتا ہے اور وہ ٹوٹ جائے اور اس کے جو دانے ہیں وہ پے در پہ ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں، ایسے ہی تمہارے اوپر مصیبتیں آئے گی۔ آج دیکھیے نا، ایک مصیبت اٹھتی نہیں، ختم نہیں ہوتی، دوسری مصیبت آ جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی، تیسری مصیبت آ جاتی ہے۔ غم پہ غم اللہ بیچتا رہتا ہے، غم پہ غم اللہ بیچتا رہتا ہے، اور مارا نہیں اس وقت، پکڑا نہیں اس وقت۔ اللہ کا شکر کرو، اللہ نے پکڑا نہیں ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ تھوڑا تھوڑا چکا رہا ہے، کسی کسی کو چکا رہا ہے تاکہ عبرت حاصل کرو، باز آ جاؤ۔ اپنی عورتوں کو فاطمۃ الزہرا جیسا پردہ سکھاؤ۔ مردوں کے لیے حکم ہے نظریں جھکاؤ، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ مردوں کے لیے حکم ہے نظریں جھکاؤ، موبائل میں بھی بے حیائی نہ دیکھو، بے پردگی نہ دیکھو، اور اسی طرح ویسے بھی نہ دیکھو۔ تنہائیوں میں جا کر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تنہائی میں تو تمہارے ساتھ اللہ ہے، تنہائی میں تو تمہارے ساتھ اللہ ہے، وہاں کیوں گناہ کرتے ہو؟ خلوتیں بھی اللہ کی یاد سے آباد کرو، جلوتیں بھی اللہ کی یاد سے آباد کرو۔ اللہ کی یاد یہ ہے کہ انسان ہر وقت نافرمانی سے بچ جائے۔ لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، ساری رات تہجد پڑھنا اللہ کی یاد نہیں ہے۔ اللہ کی یاد یہ ہے نافرمانیوں سے بچ جاؤ، خود بھی بچ جاؤ، اپنی عورتوں کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ دین سکھاؤ، دین کی محبت سکھاؤ، دین کا درد سکھاؤ، حضور والا غم سکھاؤ، حضور کی قربانیاں سکھاؤ، آپ کی اولاد کی قربانیاں سکھاؤ، آپ کے پیارے پیارے صحابہ کی قربانیاں سکھاؤ۔ انہیں بتاؤ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔